نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج ہمارا نماز کے سلسلے میں جو لیکچر ہے وہ نیت پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نیت کرتی ہیں کہ آج کوکنگ میں بریانی بناؤں گی، تو پھر اس کو نیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ ہر وہ چیز سامنے رکھتی ہیں جو بریانی میں ڈالی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ تیار ہوتی ہے۔ آپ کہیں جی میری نیت بریانی کی تھی لیکن بن کوئی اور کہہ لیں، چلیں آلو گوشت بن گیا، تو ہوا کیا؟ آپ کی نیت پکی نہیں تھی، ڈواں ڈول تھی، بار بار چینج ہوتی تھی، اور جب آپ بنانے لگی تو آپ نے کہا چلو اس کو چھوڑتے ہیں، یہ بنا لیتی ہیں۔ نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتی ہے۔ جب ہم نماز کے لیے نیت کرتے ہیں تو بھی دل کے ارادہ کس چیز کا؟ کہ میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔ وضو کی بھی نیت ہے، نماز کی بھی نیت ہے، روزے کی بھی نیت ہے، زکوٰۃ کی بھی نیت ہے۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب ظاہر ہے ہماری نیت خالص ہے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کچھ حدیثوں کی روشنی میں کہ آیا ہماری نیت خالص ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، یا جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ بس مہاجر کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی گہری بات ہے۔ اب نیت ہجرت کی ہے، نیت کسی بھی عمل کی ہے، لیکن اصل دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر کیا چیز شامل تھی۔ ٹھیک ہے، مثلا نماز کی نیت ہے، لیکن اب ہم کہتے ہیں اب پڑھنی تو ہے، فرض جو ہے، تو وہ پھر نیت یہ تھی کہ اب ہمارے سر پہ خدا نخواستہ ایک چیز لٹک رہی ہے، اس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ نماز کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا ہے، پاک صاف تو ہم نے پیچھے پڑا ہونا ہی ہے، اور کہاں کھڑا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ ٹھیک ہے، اب جس رب سے آپ ملنے جا رہے ہیں، اس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، کال ہے نا کسی کا، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے ساری باتیں کی ہوئی ہیں۔ جب آپ کسی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ صاف ستھرے ہوتے ہیں، میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، کپڑے اچھے والے سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جو بھی اس کی ذرائع ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ اس کے ساتھ ملاقات کے لیے، چاہے دنیا کا وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ 10 ملکوں کا پریزیڈنٹ ہے، چاہے وہ کام بند ہے، کسی سے بھی ملنے کے لیے کیا آپ ایسے جائیں گی کہ آپ کے دانت گندے ہوں، پیلے ہوں، اسمیل والے ہوں، کیا بال بکھرے ہوں، کپڑے سب سے پرانا سوٹ، سب سے زیادہ پھٹا ہوا، سب سے زیادہ جس پہ داغ دھبے، پرنٹ اس کا خراب ہوا ہوا، اور الٹا میلا بھی، اسمیل والا بھی، آپ کی باڈی سے بھی اسمیل آ رہی ہے، لیکن آپ چلی جائیں کہ ملاقات کر کے واپس آؤں گی تو پھر کپڑے بدلوں گی، پھر نہاؤں گی، پہلے اس سے ملاؤں۔ آپ کہتی ہے نہیں، ہم ہرگز ایسے نہیں کر سکتے۔
آپ بہترین سوٹ نکال کے اسے بہترین طریقے سے پریس کرتی ہیں اور اس وقت تک پریس کرتی ہیں جب تک اس کی ایک ایک سلوٹ ٹھیک نہ ہو جائے. آپ اس کو اٹھا کے پھر یوں دیکھتی ہیں. کیا دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کسی جگہ کوئی سلوٹ تو نہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ کوئی داغ دھبا لگاؤ وہیں استری روک کے جاتی ہیں, اس کو کنارے سے پکڑ کے دوبارہ دھوتی ہیں. کیوں؟ تو سارا سوٹ صاف تھا. وہ دھبا آپ کے سوٹ کا سارا جو اس کی خوبصورتی ہے اس کو ختم کر رہے. اب آپ جب استری کرتی ہیں اور کری جا رہی ہیں اور پتہ چل رہا سلوٹیں ہٹ ہی نہیں رہی اور دیکھتی ہیں کہ پیچھے سے سوئچ ہی نہیں آن کیا تھا, تو اپنے اوپر غصہ آتا ہے نا. یہ ساری اتنی لمبی تعبیر میں کیوں باندھ رہی ہوں کہ جب تک آپ کا کنیکشن اللہ سے نہیں جڑا ہوا, آپ کا ضمیر آپ کی جو روح ہے اس پہ لگی ہوئی سلوٹوں کو, اس کے لگے ہوئے دھبوں کو دھو ہی نہیں سکتا. پیچھے سے کنیکشن ضروری ہے ضمیر کا. نفس کہہ لیں, نفس امارہ کہہ لیں, نفس لوامہ کہہ لیں, اس کا اللہ کے ساتھ تار جڑنا ضروری ہے کہ وہ گرم ہو اور اس سے سلوٹیں اتارے. ہمارے اندر جو بناوٹی چیز آ گئی, دکھاوا آ گیا, ریاکاری آ گئی, پھر وہ دھبے, بغض, کینے, حسد کے دھبے. اور شرک تو آپ کو پتہ کبیرہ گناہ ہے, لیکن بڑے بڑے نمازی اس کبیرہ گناہ میں اس قدر ملوث ہے کہ وہ اس کو دین کا بہترین حصہ سمجھ کے اس کو پکا پکڑے ہوئے ہیں. تو جب آپ ایک دنیا کے بندے کے سامنے اس کنڈیشن میں نہیں جاتی تو اپنے رب کے سامنے ظاہری پہلے دیکھ لیں کس گدگی کے ساتھ. اکثر میں نے خواتین کو سنا, نماز پڑھ لوں نا تو پھر کپڑے بدلوں گی. ٹھیک ہے, شادی پہ جانا ہے یا کسی کے جانا ہے یا گھر میں ہی چینج کرنی ہے تو پہلے نماز پڑھ لوں پھر تسلی سے کپڑے بدلوں گی. اور پھر یہ تو ظاہری ہو گئی. آپ ان گندے کپڑوں میں, ان گندی چیزوں میں, جس رب نے دیا سب کچھ, اس کے پاس جانے کی فرصت نہیں پہن کے, اور باقی ساری دنیا داری کی خاطر ہم سب کچھ کرنے کو تیار. اور پھر دھبوں کے ساتھ, گندگی کے ساتھ آپ نہیں جا سکتی تو آپ اپنی روح کی گندگی کے ساتھ, اپنے دل کی گندگی کے ساتھ اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جو دلوں کے راز بھی جانتا ہے, جو دلوں کے چھپے سارے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. فرشتے آپ کے اعمال لکھتے ہیں اور بہترین لکھتے ہیں. آپ نے 100 نفل پڑھے, 60 نفل پڑھے, اشراق پڑھا, تہجد پڑھا, آپ نے تہجد پڑھے, آپ نے صلاۃ و تسبیح پڑھی اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ ڈالا, سارا مسنون پڑھا. وہاں جب سب کچھ پیش ہوتا ہے تو آپ کے جو اعمال نامہ ہے نا اس پہ آپ کا لکھا ہوتا ہے عمل, اذکار, صدقات, خیرات, زکوٰۃ, حج, عمرے, نماز. نیت نہیں فرشتے لکھ سکتے. اندر کیا تھا وہ میرا رب جانتا ہے. اور وہ جو حدیث ہے بڑی لمبی, اس کا ایک چھوٹا سا مفہوم آپ کو بتاتی جاؤں کہ اللہ کہے گا کہ اچھا یہ کیا, میں جانتا ہوں کس کے لیے کیا, کہ لوگ مجھے حاجی کے, نمازی کے, ٹھیک ہے, پرہیزگار کے, متقی کے, شہیدوں میں میرا نام آئے, قرہ میں میرا نام آئے, حافظات میں میرا نام آئے. آ گیا, واہ واہ ہو گئی, اب پکڑو اس کو جہنم میں ڈالو. کیونکہ نیت اللہ جانتا تھا. آپ نے بھی حفظ کرنا ہے, لیکن نیت کیا ہے کہ میں ایک ایک آیت پڑھتی جاؤں اور اللہ کے چڑھتے جاؤں درجات, اس لیے میں زیادہ سے زیادہ حفظ کروں. ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے. نیت کیا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے, میرے رب کا بلاوا ہے, میرے رب نے بلایا ہے. اور محبت ہوتی ہے نا تو کسی سے ملنے جاتا ہے انسان. جس سے محبت نہیں ہوتی جب وہ بلاتا ہے نا تو ہم بڑے اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اکثر دیکھیں بچے کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا ان کے گھر, کوئی شادی ہے, کوئی فوتگی ہے, چلے چلو, اپنا ہے, رشتہ دار ہے, مائنڈ کرے گا. خاص طور پہ پھوپھیاں کہہ لیں, خالائیں کہہ لیں, ماموں کہہ لیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا, ہمارا دل نہیں کرتا وہاں جانے کا, ہم وہاں بور ہوتے ہیں, ہم انہیں گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں نا. یہ حال ہمارا ہے. ہمیں نماز میں اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل نہیں لگتا. ہم وہاں جو کھڑے ہوتے ہیں نا وہ ہم ایک ٹوٹل پورا کر رہے ہوتے ہیں. ہم وہاں کھڑے ہو کے ایک سر سے بوجھ اتار رہے ہوتے ہیں. جیسے رشتہ داروں کے اب کہتے ہیں رشتہ داری تو نبھانی ہے نا, اب دل تو نہیں چاہتا لیکن اب ان رشتوں کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا. بس یہ معاملہ ہے ہمارا رب کے ساتھ.
تو جب رب سے محبت ہوتی ہے تو اس کے بلاوے کا انتظار کیا جاتا ہے. جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے ان کی شادی دور ہوتی ہے، ہم پہلے سے انتظار کرنے لگ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں، وہاں بڑا مزہ آئے گا، بڑا انجوائے کریں گے. تو رب تو 5 وقت آپ کو انوائٹ کرتا ہے. وہ رب مالک حقیقی جو آپ کا خالق مالک، اس کے سامنے بھی کھڑے ہونے کے لیے اسی طرح تیاری کریں. آپ کی زندگی نماز ہو. شروع کی کلاسوں میں کیا تھا؟ میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، میری ساری بندگی میرے رب کے لیے. اور پھر دل کی سلوٹوں کو صاف کریں، پھر دل کے داغ دھبوں کو صاف کریں. سوچئے گا ضرور، میں نماز کیوں پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ تو آگے چلتے نا کہ نماز کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں. میں نماز کیوں پڑھتی ہوں؟ میرے پہ بوجھ ہے، برڈن ہے، مجبوری ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں. اور مسلمان ہونے کے باوجود یہ مجبوری بھی رکاوٹ ہے. وہ بھی بعض لوگ وہ بھی نہیں پڑھتے. آپ نماز ضرور پڑھیں، چھوڑنی نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن اب تھوڑا چینج کرنا ہے اپنے آپ کو کہ جس رب کے سامنے آپ نماز پڑھنی ہے اس رب کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے. فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ دکھاوے کی نماز ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں؟ میں نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا، شرک خفی دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کی. اب اکیلے ہماری نمازیں دیکھیں اور کہیں ہمیں پبلک میں پڑھنی ہے تو پھر دیکھیں. ہاں، اگر آپ اکیلے بھی ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ پرواہ نہ کریں، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ وہ دیکھو لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہیں گے ہمیں دکھانے کے لیے اتنا لمبی نماز کی جا رہی ہے اور خشوع اور خضوع، تو شارٹ پڑھو. وہاں پھر آپ اور لمبی کریں، شیطان سے مقابلہ کریں. لیکن آگے پیچھے پہلی بات ہے، بعض لوگ پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے ہیں تو صرف فرض پڑھ لیتے ہیں، سنت نوافل کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے. اور جو پڑھتے بھی ہیں وہ سستی سے، کاہلی سے، اور پھر یا سپیڈ سے ٹکرے مار کے، وہ کوے کی اس مثال ہے نا، اس کی طرح آگے آئے حدیثیں آئیں گی، مرغا ٹھونگے مار کے مرغی جیسے دانے چنتی ہے اس طرح سر مارا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے اٹھتے گئے. لیکن جہاں دیکھا کہ اب 4 لوگ کھڑے ہیں تو وہاں پھر بڑی طریقے سے پڑھنی شروع کر دی. تو شرک خفی کہا گیا ہر وہ کام جو آپ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کہ میں صدقہ اتنا دوں کہ لوگ مجھے سخی کے، ٹھیک ہے، میں اتنی حج کروں کہ مجھے الحاج میرے ساتھ لگے. تو ساری چیزیں، ایون کہ آپ اپنا اخلاق بھی صرف اس لیے اچھا رکھتی ہیں کہ لوگ مجھے بڑا با اخلاق کہیں، تو ساری چیزیں وہاں نیت خراب ہماری ہو جاتی ہے. نیت کی کو صاف خالص کریں، صرف رب کی رضا. ایسے لوگ ڈھنڈورا نہیں پیٹتے رہتے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں پڑھنی، آؤ نماز پڑھیں. یہ جملے ہمارے اسلاف میں نہیں کہتے تھے، کبھی آپ نہیں سنیں گے. آپ پڑھیں تاریخ، آرام سے اٹھتے تھے، ادھر سے ہٹ گیا، نماز پڑھ کے واپس آ گیا، اور آ کے ایسے بیٹھ گیا جیسے ایسے ادھر ادھر بس موڑ سے ہو کے واپس آئے ہیں. ہم تو وہ شور و غل مچاتے ہیں، 4 بندوں کو پتہ چلے ہم نمازی ہیں. پتہ کیوں چلے؟ ہر مسلمان کو نمازی ہونا چاہیے نا. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو نماز پڑھنی چاہیے. بتاتے کیوں ہیں ہم بھی کہتے ہیں بھائی بڑا نمازی ہے جی، ایک نماز نہیں چھوڑتا. آپ بھی نہ چھوڑیں. اس سے کیوں امپریس ہو رہے ہیں؟ یہ تو سب کے لیے ضروری ہے. تو اس لیے ریاکاری، دکھاوا، یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک جو پتہ بھی نہیں چلتا. دکھاوے کی نماز شرک ہے. حضرت شداد بن اویس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو شرک سے بچنا ہے، اور نماز میں بھی شرک سے بچنا ہے. کیونکہ نماز جب آپ
سیکھ رہے ہیں، سیکھیں گے. اور بعض لوگوں کی جب آپ نماز دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز کا مطلب کیا ہے، نماز کی جو آپ کہہ لیں علت کہہ لیں کیا ہے، نماز کس لیے آئی. تو اس لیے نماز کو پڑھنے سے پہلے اس کا سیکھنا، اس کا سمجھنا نہایت ضروری ہے. تو اس مالک حقیقی کے پاس 5 وقت ہم نے اپنی حاضری دینی ہے. تو اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھیں، نئے ہونے ضروری نہیں، مہنگے ہونے ضروری نہیں، لیکن آپ کے جو اچھے سوٹ ہیں جو آپ نے باہر اندر جانے کے لیے رکھے ہیں وہ سوٹ پہن کے نماز پڑھا کریں، کیونکہ آپ نے حقیقی رب کے پاس آخری سفر کرنے جانا ہے. تو میں پڑھ رہی تھی کسی فیملی کا، اسی صدی کی وہ فیملی ہے، 20 سال پہلے مجھے کسی نے ان کا بتایا تھا کہ ان سب گھر والوں نے اپنے اچھے سوٹ ہینگ کیے ہوئے، اور وہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وضو کر کے کپڑے بدل کے نماز پڑھ کے، اور پھر ظاہر خواتین کو گھر کے کاموں میں کچن میں الجھنا ہوتا ہے تو پھر وہ چینج کر کے تو باقی کام کرتی ہیں، اور جیسی نماز کا وقت آتا ہے وہ پھر بدل لیتی ہیں. آپ کہتی بڑا مشکل کام ہے. اچھا، جو جاب کرتا ہے نرسوں کو دیکھیں، بدلتی نہیں ہیں، پھر ڈیوٹی چینج ہوتی ہے چینج نہیں کرتی، پھر وہ شام کی ڈیوٹی اگر 2 ٹائم کی ہے تو پھر چینج کرتی ہیں. وہ 24 گھنٹے وائٹ کپڑوں میں تو نہیں رہتی نا. پولیس مین کو دیکھیں چینج نہیں کرتا، فوجی کو دیکھیں چینج نہیں کرتا. اگر آپ بھی، جیسے میری اپنی فیلڈ ہے، مجھے صبح اپنے گھر میں میری جو دینی کلاسز ہیں وہ صبح ہماری شروع ہوتی ہیں اور 12:30 تک رہتی ہیں. مجھے لازماً کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں، چاہے میں نے کتنے ہی پہلے اچھے پہنے ہوں. اس میں سلوٹیں آ چکی ہوتی ہیں سونے کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے، پھر کلاس لے کے پھر چینج کرنے ہوتی ہیں، کیونکہ ہر کپڑے کو اگر رف یوز کرنے لگ جائیں تو پھر کلاس میں حشر ہو جاتا ہے کپڑوں کا. پھر اس کے بعد اگر شام کی کلاس ہے تو پھر نہیں چینج کرنے ہوتی. لیکن جب رحمان کے سامنے کھڑا ہونا، کہتے جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، کپڑے بعد میں چینج کر لیں گے. تو ظاہری صفائی بھی رکھیں. مسجد میں آپ دیکھیں پہلے ٹوپیاں تھیں، پھر ٹوپیوں کی جگہ کانے کی ٹوپیاں آ گئی، سب سے سستی اور گھٹیا، اور پھر اس کے بعد پلاسٹک کی ٹوپیاں آ گئی. ٹھیک ہے، اور وہ بھی پھٹی ہوئی اور وہیں پڑی ہوئی ہیں. یہ الگ موضوع ہے کہ ٹوپی پڑھنا ضروری ہے یا نہیں. صرف ان چیزوں سے میں نے سیکھا کہ اچھا اللہ کے لیے پھٹی پرانی پلاسٹک کی ٹوپی وہ سر پہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں مرد حضرات، اور پھر وہیں پھینک کے آ جاتے ہیں. آپ بتائیں جس رب کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، میرے اپنے ایک جاننے والے نے وہاں کھڑے ہو کے کہا مجھے بتاؤ یہ ٹوپی پہن کے تم کسی دنیا کے پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ سے یا نیچے آتے چلے جائیں، کسی بھی ایک قابل قدر اور قابل احترام انسان سے ملنا پسند کریں گے؟ یہ ٹوپی پہن کے مسجد سے گھر تک جانا آپ پسند کریں گے؟ تو سناٹا تھا. لیکن وہ پھٹی ہوئی ٹوپی، وہ گندے کپڑے، وہ سلوٹوں والے کپڑے، کھڑے ہونا رب کے آگے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ نیت ہی نہیں ہے کس سے ملنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر اندر کی غلاظتیں، اب بوکس کینہ حسد لے کے کھڑی ہیں رب کے سامنے. ان داغوں کو تو دھوئیں، صفائی تو کریں دل کی، صاف ستھرے ہو کے تو جائیں اپنے رب کے سامنے، اور پھر اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا، مجھے بالکل پاک صاف کر دے. اور تھے ایسے لوگ اور ہیں ایسے لوگ جو دلوں کے صاف ہیں، جو اپنے دل میں کچھ بھی نہیں رکھتے، اور جانا کس رب کے پاس ہے، اور کب جانا ہے، کسی وقت بھی چلے جانا ہے. تو پھر کوشش کریں کہ اپنی نیت کو آج سے خالص کریں، نماز کا اہتمام کریں. نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز قائم کرنی ہے. یہ کپڑے قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، جنہیں ہم سنبھالتی رہتی ہیں. اور پھر میں نے کتنی اپنی جاننے والوں کو اس دنیا سے جاتے دیکھا. فیلڈ ایسی ہے، غسل بھی دینا ہوتا ہے، اور ایسی فیلڈ ہے کہ پھر وہ ان کی سامان کہاں دینا ہے، کس بستی میں دینا ہے، ایسے پھینکا گھر والوں نے اٹھا کے. کہاں پہنتی ہیں آپ کی چیزیں کوئی بچیاں؟ اور بڑی بڑی رئیس بھی لوگ ہیں نا، تو ان کے بچے کہتے ہیں یہ اس کا کچھ کریں، یہ سارا سامان کے بھجوا دیں کسی مدرسے میں. ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے. یہاں تک میں نے کہتے سنا
امی نے کیا کیا گند اکٹھا کیا ہوا تھا گھر میں. اب آپ سوچیں، آپ وہی کپڑے آپ اچھی طرح پریس کریں، ہینگر میں ٹانگیں، نماز کا اہتمام کریں تاکہ آپ کے بچے، آپ کے گھر والے بھی دیکھیں اور سیکھیں. اس طرح کی نمازیں نہ پڑھیں اور نیت کو خالص کریں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں نماز کی فرضیت پہ ہم بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.